دوستوں سانپ ایک ایسا جانور ہے جس کی کھال کافی عجیب طرح کی ہوتی ہے۔ یہ خشکی اور پانی میں رہتے ہیں۔ سانپ کی مختلف اقسام ہیں جن کا ذکر ہم آنے والی کسی ویڈیو میں کریں گے۔ یہ رینگ کر چلنے والا جانور ہے اور اگر اسے بچھو ڈنگ مار دے تو یہ فوراً مر جاتا ہے۔ سانپ عام طریقے سے جفتی نہیں کرتا بلکہ ان کا جفتی کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ آپس میں کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جانور کافی لالچی اور شرارتی جانور ہے اور جب کبھی مرغی وغیرہ کے بچوں کو پکڑ لیتا ہے تو انہیں بغیر چبائے پورا نگل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین نے کہا ہے کہ سانپ کو سب سے زیادہ پینے والی چیزوں میں محبوب چیز دودھ ہوتی ہے اور وہ اسے شوق سے پیتا ہے، اور بعض اوقات یہ دودھ کو ایسے پیتا ہے کہ اسے نشہ ہو جاتا ہے اور یہ نشہ کبھی کبھی اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اور دوستو حیرت کی بات تو یہ ہے، سانپ اگر کسی سخت چیز کو نگل لے تو پھر یہ درخت یا کسی مضبوط چیز کے ارد گرد لپٹ جاتا ہے اور خوب زور لگاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز اس کے پیٹ میں ٹوٹ جاتی ہے۔ سانپ کی ایک عجیب و غریب عادت یہ بھی ہے کہ جب اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو یہ ہوا سے بھی گزارا کر لیتا ہے۔ اگر یہ شدید بھوک میں بھی ہو اور اسے کچھ کھانے کو نہ ملے تو یہ پھر بھی ہوا کھا کر گزارا کرتا ہے۔ سانپ کی ایک عجیب عادت یہ بھی ہے کہ جب یہ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو الٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے اس کا الٹا ہونا ایسے ہے کہ جیسے یہ اپنا تمام زہر اگل رہا ہو، مگر یہ بات غلط ہے۔ سانپ کی زبان شگافتار ہوتی ہے، اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سانپ کی دو زبانیں ہیں، اور جب سانپ اندھا ہو جاتا ہے یا زمین کے نیچے سے نکلتا ہے تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور پھر یہ اپنی بینائی کو ٹھیک کرنے کے لیے سونف ڈھونڈتا ہے اور پھر سونف کے پتوں کو اپنی آنکھ پر لگا کر اپنی بینائی ٹھیک کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے اور یہ دوبارہ سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ سانپ کی فطرت میں ایک عجیب و غریب خواہش یہ بھی ہے کہ یہ پانی کی عادت نہیں رکھتا، لیکن اگر پانی کے نزدیک پہنچ جائے تو پھر پانی پیے بغیر نہیں رہتا، یعنی یہ پانی کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ مادہ سانپ کی ایک عادت یہ بھی ہے، یہ ایک جگہ پر اس وقت تک رہتی ہے جب تک کنڈوں سے بچے نہ نکل آئیں، اور جب بچے نکل آتے ہیں تو مادہ سانپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور جب اس کے بچے خوراک ڈھونڈنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب مادہ سانپ اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے لیے الگ جگہ ڈھونڈتی ہے۔ سانپ پر جب بڑھاپا آتا ہے تو اس کا جسم سکڑ کر چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں سانپ صرف ہوا پر ہی گزارا کرتا ہے۔ نر سانپ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں رہتا بلکہ اپنی رہنے والی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ سانپ سال میں کئی دفعہ اپنی کھال اتارتے ہیں کیونکہ رینگنے کی وجہ سے ان کی پہلی کھال بوسیدہ یعنی کمزور ہو جاتی ہے یا پھر ان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ کھال اتارنے سے پہلے سانپ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور جلد کا رنگ اتر جاتا ہے۔ یہ پرانی کھال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خود کو درختوں یا پتھروں سے رگڑتے ہیں اور اپنی کھال اتار دیتے ہیں۔ اس کی ایک عجیب عادت یہ بھی ہے کہ جب یہ کسی برہنہ انسان یعنی بے لباس انسان کو دیکھ لے تو فوراً بھاگ جاتا ہے۔ سانپ کی آنکھیں گھومتی نہیں ہیں اور دیکھنے پر یہ ایسی لگتی ہیں جیسے انہیں ایک جگہ پر کیل کی طرح ٹھوک دیا گیا ہو۔ سانپ کی 30 پسلیاں ہوتی ہیں اور اس کے ناخن اور پیر نہیں ہوتے۔ اگر کسی بواسیر والے مریض کو سانپ کی کھال کی دونی دی جائے تو یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ سانپ جب آگ کو دیکھتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر سانپ کی آنکھ نکال دی جائے تو وہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے دانت توڑ دیے جائیں تو وہ بھی دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کی دم کاٹ دی جائے تو یہ بھی دوبارہ آ جاتی ہے، اور اگر سانپ کو گھوڑے کے پسینے میں ڈوبا ہوا کوڑا مار دیا جائے تو یہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ اگر سانپ کے انڈے کو توڑ کر سرکے میں ملا کر برس والے مریض مالش کر لیں تو اس انسان کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر سانپ کو کاٹ کر چھوڑ دیا جائے یا گردن سے کاٹ کر بھی چھوڑ دیا جائے یہ تب بھی نہیں مرتا بلکہ لمبے عرصے تک زندہ رہتا ہے۔ اگر سانپ کی کھال کو پیس کر سرکے میں ملا کر بغیر بالوں والا انسان اپنے سر پر لگا لے تو اس انسان کے نئے اور صحت مند بال اگ جائیں گے۔ ماہرین نے اس کے بارے میں کہا ہے سانپ 1000 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اگر سانپ کی کھال کو 3 کھجوروں کے ساتھ ملا کر اس انسان کو کھلائی جائے جو پھوڑے پھنسیوں کا مریض ہو تو اس انسان کا یہ مرض ختم ہو جائے گا، اور اگر صحت مند انسان بھی یہ کھا لیتا ہے تو اس انسان کو پھوڑے پھنسیوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سانپ کے گوشت کا شوربہ بینائی کو تیز کرتا ہے۔ سانپ کا گوشت بہت سخت اور طاقتور ہوتا ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اگر کسی زندہ سانپ کے دانت کاٹ کر کسی بخار والے مریض کے گلے میں ڈال دیے جائیں تو اس انسان کا بخار ختم ہو جاتا ہے، اور اگر سانپ کی کھال کو اونی کپڑے کے ساتھ رکھ دیا جائے تو کپڑے خراب نہیں ہوتے اور کیڑوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔
سام کا زہر انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور کچھ سانپ 5 سے 10 انڈے دیتے ہیں اور کچھ سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 50 یا اس سے بھی زیادہ انڈے دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ماہرین نے لکھا ہے کہ سام سال میں 1 دفعہ انڈے دیتا ہے اور انڈوں کی تعداد اس کے جسم کی ہڈیوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی جتنی اس کے جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں اتنی ہی تعداد میں یہ انڈے دیتا ہے۔ لیکن اکثر انڈوں پر چونٹیاں جمع ہو کر انہیں خراب کر دیتی ہیں اور تھوڑے سے انڈوں سے ہی بچے نکلتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے جس نے سام کو مار ڈالا اس نے گویا مشرک کو مار ڈالا اور اسے بدلے کے ڈر کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ سام جب آپ کو گھر میں دکھائی دے تو اس سے بلند آواز میں کہیں کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد رکھنا چاہیے جو تو نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا تھا، اور اگر اس کے بعد بھی وہ نظر آئے تو اسے مار ڈالو۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے سام، بچھو، چوہا، کوا سب نافرمان ہیں۔ دوستو، ان کا ڈر اور خوف ہر انسان میں پایا جاتا ہے اور یہ خوف بلا وجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سچ میں ایک زہریلا جانور ہے جو موقع پر طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے کسی بھی انسان کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سانپوں میں کچھ ایسی ناقابل یقین صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں جو اسے مزید حیرت انگیز اور منفرد جانور بناتی ہیں۔ دوستوں، اندازے کے مطابق دنیا بھر میں سانپوں کی اس وقت 3400 سے بھی زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں تقریباً 600 زہریلی ہیں، اور ان 600 میں سے بھی تقریباً 200 ایسی ہیں جو ایک دفعہ کاٹنے کے بعد چند ہی لمحوں میں انسان کی جان لے سکتی ہیں۔ کچھ جانداروں پر اس کے کاٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے نیولا ہو گیا۔ یہ عام طور پر 10 سینٹی میٹر سے لے کر 7 میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر طرح کے ماحول، جنگل، صحراؤں، درختوں اور جھیلوں ہر جگہ پر زندہ رہ سکتے ہیں، سوائے دنیا کے چند مقامات کے، مثلاً انٹارکٹیکا، نیوزی لینڈ، آئس لینڈ اور آئی لینڈ وغیرہ۔ اور دوستوں، ان کے جزیرے بھی ہیں جیسے سنیک آئی لینڈ۔ دوستوں، سنیک آئی لینڈ کے نام سے بھی ایک جزیرہ مشہور ہے جہاں بہت زیادہ تعداد میں زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں۔ سننے میں آیا کہ اگر کوئی انسان یہاں پہنچ جائے تو وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ یہاں قدم قدم پر سانپ موجود ہیں اور جہاں انسان ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اور یہاں مختلف قسم کے ہزاروں سانپ پائے جاتے ہیں جن میں زہریلے سانپ بھی شامل ہیں۔ دنیا بھر میں سانپوں کا خوف رکھنے والوں کی تعداد 75% سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوستوں، کیا آپ بھی سانپ سے ڈرتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیں کہ سانپ زہریلے ہوتے ہیں، لیکن تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے۔ ان میں کچھ ہی سانپ ایسے ہوتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں سانپوں کی بہت زیادہ تعداد ایسی ہے جو زہریلے نہیں ہیں۔ اور دوستوں، ماہرین کے تجربات کے مطابق سانپ کے زہر سے خطرناک اس کا خوف ہے۔ اگر خدارہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اپنے آپ کو سنبھالیں اور طبی امداد کے لیے کسی کو پکاریں، تو ایسا کرنے سے امید ہے کہ آپ کی جان بچ جائے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔